نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء صدق اللہ العظیم۔ درس کا عنوان ہے صرف اتحاد نہیں، ملی وحدت کی ضرورت ہے۔ اسلام کے ابتدائی 13 سالوں میں ساری توجہ توحید، ایمان باللہ، ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرت پر مذکور رکھی گئی، اور ایک مضبوط امت کی تشکیل اور اس کے روشن مستقبل کی تاسیس و تعمیر کے لیے یہ طویل عرصہ اصلاح عقائد ہی میں گزرا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اساسی دعوت ہی یہ تھی اور ہے کہ ہر طرف سے کٹ کر صرف ایک اللہ سے اپنا رشتہ استوار کیا جائے، سب اطراف سے رخ موڑ کر ایک اللہ اور جو ساری کائنات کا اکیلا ہی معبود برحق ہے کو اپنی تمام توجیہات کا مرکز بنایا جائے۔ ارشاد خداوندی ہے وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء، سورۃ البینہ آیت نمبر 5۔ انہیں تو حکم ہی یہ دیا گیا ہے کہ ایک سو ہو کر، یکسو ہو کر دین کو اللہ تعالی کے لیے خالص کرتے ہوئے اسی کی بندگی کریں۔ اس دعوت توحید کی عجیب تاثیر دیکھیے کہ جن مختلف شعوب و قبائل عرب کے چیدہ چیدہ افراد حلقہ بگوش اسلام ہو رہے تھے، وہ جہالیت کی تمام عصبیتیں دفن کر کے اور ماضی کی تمام نفرتیں فراموش کر کے ایک مضبوط جماعت کے قالب میں ڈلتے جا رہے تھے۔ معبودان باطلہ سے قطع تعلقات کر کے آنے والے یہ لوگ اس واحد قہار ہی کے دربار میں سجدہ ریز ہونے کے نتیجے میں ایک وحدت، ایک اکائی بنتے چلے جا رہے تھے۔ ان کے جذبات و احساسات، ان کی محبتوں اور ان کی نفرتوں، ان کی خواہش خوشیوں اور غمیوں اور ان کے ارادوں، اور ان میں سے ہر خاندان قریش کے ابو بکر، اگر ان میں کوئی خاندان قریش کے ابو بکر و عمر، عثمان و علی رضوان اللہ تعالی اجمعین ہیں تو انہی میں صہیب، بلال اور زید بن حارثہ رضوان اللہ تعالی اجمعین جیسے غریب الدیار اور غلام بھی تھے، مگر ہر طرف سے ہر طرح کے امتیاز و تفریق سے ماورا اس روحانی اصلاحی یعنی توحید خداوندی ہی کے کرشمہ سازی تھی کہ مسلمانوں کا یہ قافلہ جب اپنے سفر کی دوسری منزل مدینہ منورہ میں خیمہ زن ہوتا ہے تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں 100 کے قریب مہاجرین و انصار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں مواخات یعنی بھائی چارہ قائم کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اس مواخات نے رنگ و نسل، خاندان و وطن کے تمام امتیازات کو مٹا کر پھر حمیت اور صرف حمیت اور صرف اسلام کے لیے باقی رکھا۔ قرآن کریم ان کے یہ انداز تابندہ نقوش یوں بیان کرتا ہے والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، سورة الحشر آیت نمبر 9۔ اور اس کے گھر مدینہ میں یعنی ایمان میں اور ان سے پہلے ہی جگہ پا چکے تھے یعنی انصار، اور ان سے محبت کرتے تھے اور ان کی طرف ہجرت کر کے آتے ہیں تو انہیں اپنے مال و زر جو دیا گیا تھا اس کی انہیں کوئی خواہش نہیں، وہ دوسروں کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں خواہ انہیں خود ضرورت ہو۔ یہ مختلف نقوش جو بہم شیر و شکر نظر آتے ہیں
اس کے پیچھے وحی الہی کی تاثیر، اس کا معجزانہ اسلوب بیان بھی کار فرما تھا۔ غور کیجئے، انبیاء کرام علیہم السلام کے تذکرے کے بعد قرآن کریم فرماتا ہے وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 93، یعنی تمہاری ایک ہی جماعت ہے اور تم اکیلا ہی، میں اکیلا ہی تمہارا رب ہوں، سو تم سب مل کر مجھے اکیلے ہی کی بندگی کرو۔ اس اسلوب بیان میں سبق اور راز یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی رب کی عبادت، جو اس اکیلے کی محبت، اسی سے امید والرجا، اسی پر توکل، اسی سے مدد، اسی کی خوف اور خشیت سے عبارت ہے۔ رنگ و نسل، زبان و زمان کے اختلاف کے باوجود مختلف افراد کو یکجان کر دیتی ہے۔ اسی ایمان و توحید کی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے مضبوط دیوار کی مانند ہے، جس کی ہر اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کر دیتی ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ یعنی تمام مسلمان باہمی محبت و مودت و رحمت یگانگت میں وہ جسم واحد کی طرح ہے، اور اس کے ایک حصے میں اگر تکلیف ہو تو سارا جسم بے قرار کر دیتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کی وحدت ملی کا راز صرف اور صرف توحید باری تعالیٰ میں مضمر ہے، اور آج اگر ملت اسلامیہ کا وجود پارا پارا ہے تو اس کی بنیادی وجہ توحید ربانی سے عدم معرفت اور ناآشنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید باری تعالیٰ پر کاربند رہنے کی اور اسلام کے ہر تقاضے پر مکمل عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔